ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک اندھا کفن چور تھا۔ وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں، اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں اسے انوکھی چیز دکھاؤں۔ ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا، لوگوں نے اس کو دیا، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ بھیک پا کر اس نے انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں اور آنکھوں کے حلقے کا سوراخ آگے سے پیچھے تک آ رہا تھا۔ دونوں سوراخ ایسے تھے جیسے دو نلکیاں لگی ہوں۔ سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب تمہیں انوکھی خبر سناتا ہوں۔ میں اپنے شہر کا کفن چور تھا۔ میری کفن چوری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا اور اس کو بیماری سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں اپنی قبر کی بے عزتی 100 شرفیوں کے بدلے میں تجھ سے خریدتا ہوں۔ یہ 100 شرفیاں لے لے اور قبر سے میرا کفن نہ چرانا۔ میں نے شرفیاں لے لی اور چلا گیا۔ قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا، موت سے بچ گیا۔ پھر وہ قاضی کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوا اور مر گیا۔ لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نے 100 شرفیاں جو مجھے دی تھی وہ پہلی بیماری کے بدلے دی تھی۔ اب وہ دوسری بیماری سے بیمار ہو کر مر گیا ہے، اس لیے میں اس کا کفن چوری کروں گا۔ میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ میں اس کا کفن چرا لوں۔ قبر کھودنے میں میں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی۔ قاضی قبر میں پریشان تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے دونوں گھٹنوں میں دھکا لگا اور پھر میری دونوں آنکھوں میں 2 انگلیوں کی ایسی شدید ضربیں لگی کہ آنکھیں آڑ پاڑ ہو گئیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ جب میری آنکھوں پہ ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو اللہ کے لیے اس راڈ کا سراغ لگانا چاہتا ہے؟